سورہ فاتحہ سے نام۔ قرآن مجید کا آغاز، ہر نماز کا آغاز اور ہر رکعت کا آغاز چونکہ الحمدللہ رب العالمین سے ہے، اس لیے اسے الفاتحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہی اس کے چند نام اور بھی، ام القرآن ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ایک نام ہے 14ویں پارہ میں سورہ الحجر میں آیت نمبر 87 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ السبع المثانی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، اور بار بار دہرائی جانے سے مراد ہر نماز میں اس کو پڑھنا ہے۔ نفل نماز ہو تو فاتحہ، فرض ہو تو فاتحہ، وتر پڑھیں تو فاتحہ، تہجد پڑھیں تو فاتحہ۔ کوئی بھی ایسی نماز نہیں جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے نہ، لہٰذا اس کو الافتتاح کی وجہ سے الفاتحہ کہتے ہیں۔ سورہ دعا اس کا نام ہے چونکہ بہترین دعا ہے۔ سورہ حمد اور ثنا کہتے ہیں کہ یہ بہترین حمد و ثنا ہے۔ سورہ تعلیم کہتے ہیں کہ یہ بہترین تعلیم ہے۔ سورہ الوافیہ کہتے ہیں وفا کرنے والی ہے۔ سورہ الشافیہ کہتے ہیں شفا والی، شفاعت والی آیت ہے، سورہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند اس کے اور بھی نام منقول ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت اور بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ کے یہ سورت عطا فرمائے۔ شب معراج کے تحفوں میں سے ہے، شفا کے تحفوں میں سے ہے۔ سورہ فاتحہ کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یوں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی طور پر نازل فرمائے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک اور بہت عجیب فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید کی نسبت سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اللہ جل شانہ ہر آیت کا جواب دیتے ہوں۔ ممکن ہے ہم کوئی دعا مانگے، قرآن مجید کی آیت پڑھیں، اللہ جل شانہ جواب دیں، لیکن حدیث شریف میں جس سورہ کی ہر آیت کے جواب میں اللہ جل شانہ کے جملے اور جواب اور اللہ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کا جملہ جو ملتا ہے وہ صرف سورہ فاتحہ کے لیے۔ اگر 7 آیتیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ سورہ ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں جب انسان پڑھتا ہے، رکتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس آیت کے مفہوم کے مطابق اپنے بندے کو ضرور جواب دیتے۔ صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے۔ مالک یوم الدین، اس نے میری حمد و ثنا کی حد کر دی ہے، میری بزرگی کو بیان کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے 2 حصے ہیں، عبادت اللہ کے لیے ہے اور استعانت ہم بندوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، عبادت میں نے اپنے بندے کی قبول کی، اور استعانت اور معاونت تعاون جو مانگ رہا تھا وہ ہم نے اپنے بندے کو دیا۔ اور باقی چونکہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو صراط مستقیم مانگ رہا ہے وہ ہم نے اس کو دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام یافتہ کا راستہ مانگ رہا ہے وہ ہم نے اس کو دیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پناہ مانگ رہا ہے کہ مغضوب کے، ضالین کے راستے پر، غضب شدہ لوگوں کے راستے پر نہ چلا، ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ تو ہر آیت کا جواب اللہ جل شانہ کی طرف سے آتا ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کے متعلق آخری بات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کے اپنے گھر والوں کو سکھایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے، سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یعنی اپنے گھر میں تعلیم دی ہے کہ بتائیے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جاتی؟
ہمارے ہاں تو نماز میں یا بالخصوص تراویح میں بڑا امام اسے سمجھا جاتا ہے جو وقت بچانے کے لیے ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ پڑھے، تو کیا کہنا جی، یا جو سٹیج پر اپنے بہترین لب و لہجے سے سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھ دیں، ان کو کیا کمال قاری صاحب۔ سنت کے خلاف، سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی، اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر وقف فرماتے، اور وقف بھلے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہر آیت کا جواب دے رہے ہیں، اور اللہ جواب دے رہا ہوں اور آدمی آگے پڑھتا جائے بغیر اس کو سمجھے، بغیر محسوس کیے، چونکہ ہر آیت کا جواب ہے، اس لیے ہر آیت پر رکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مد بہا صوتا، یمد، مد کرتے ہوئے آیت کے آخر میں لمبا کرتے ہوئے رکتے تھے، اور ہر آیت کے آخر میں وقف فرماتے، یعنی اتنے آسان عربی کے الفاظ ہیں، آپ کو سمجھ آئیں گے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، قرأ الحمدللہ رب العالمین، مد بہا صوتا، آخر میں اپنی آواز کو لمبا کرتے، ثم یقف، پھر وقف فرماتے، ثم قرأ الرحمن الرحیم، مد بہا صوتا، اپنی آواز کو آخر میں لمبا فرماتے، ثم یقف، پھر اس آیت پر وقف فرماتے۔ اس لیے سورہ فاتحہ ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھیے، اور اس کے وہ الفاظ کا جو اللہ جواب دیتے ہیں، اس دعا کا، اس التجا کا، اس سوال کا، ہماری اللہ سے کی جانے والی دعا کا، حمد اور ثنا کا اللہ جو جواب دیتے ہیں اسے محسوس کیجیے۔ ہمارے ساجی شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے، میں نے 7 سال اس بات پر محنت کی ہے کہ دن میں کسی بھی فارغ وقت میں جب مجھے کوئی کام نہ ہوتا، میں 2 رکعت نماز پڑھتا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، ایک ایک آیت الگ پڑھنے کے لیے، اور اس سوال و جواب کو مد نظر رکھنے کے لیے میں نے 7 سال پریکٹس کی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ میرے سامنے کھل گئی ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا کہ ہر آیت کا اللہ جل شانہ جواب دے رہے ہیں۔ تو اس پر محنت ہے، ایک اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ جو نعمت ہے اس کو محسوس کیجئے۔ ہماری عبادت، ہماری نماز، ہماری فاتحہ اگر درست ہو جائے تو ہمارے نماز کا آغاز اچھا ہو جائے، اس لیے مناسب ہے کہ آخر میں سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہوں اور آپ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اس میں ہم دو کام کریں گے۔ نمبر 1، ہر آیت الگ الگ پڑھیں گے تاکہ آپ کو پڑھنا آئے، اپنے گھر میں سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور دوسرا ہم یہ کریں گے کہ سنت کے مطابق اس کے آخر کو تھوڑا دراز کریں گے، جیسے امام کعبہ پڑھتے ہیں آخر کو لمبا کرتے ہوئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی مکمل ہوتی ہے اور معنوی طور پر بھی اس پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں تو اچھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
آمین۔ اگلی سورہ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور قرآن کی نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے، 87، اور ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کے بعد ظاہر ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ قرآن مجید کی یہ سب سے طویل سورہ، 40 رکوعات، 286 آیات پر مشتمل یہ سورہ 40 احکامات، متقین کی صفات، انسان کی دنیا میں آنے کی تاریخ، پھر پہلی وہ قوم جسے کتاب اور رسالت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دی گئی، اس بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کا تذکرہ، اور امت مسلمہ کی تعلیم، 40 احکامات اور عظمت والی آیات، آیت الکرسی سمیت اختتامی 2 بہترین اور عظیم الشان آیات کے ساتھ یہ سورہ قرآن مجید میں اپنا ایک الگ مقام اور ایک حیثیت رکھتی ہے۔ البقرہ کے معنی ہے گائے، اور اس قوم کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا، جسے اللہ جل شانہ نے حکم دیا گائے کے ذبح کرنے کا، اور ایک پوری قوم مل کر ایک معمولی سا صدقہ گائے کی شکل میں اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کو ضد، انا، ہٹ درمی اور توہین کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ پوری قوم جو ہزاروں افراد پر مشتمل ہو، اور وہ زمانہ جہاں گھر گھر جانور اور گائے بندھی ہوں، ایک گائے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا وہ حکم بر وقت پورا نہ کر سکے، ایسی قوم کی تاریخ، اور جس نے بعد میں ملت ابراہیمی کا تقاضا اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، وہی ابراہیم اور یہی ملت ابراہیم ہے امت مسلمہ، جو اللہ کے اس حکم کے مطابق ہر سال اس شوق اور جذبے کے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں گائے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے۔ یہی امتوں میں فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جو کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، یہ کوڈ ورڈ ہیں، یہ ایسی بات ہے جو اس سورہ کے متعلق اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہوتی ہے کہ اس صورت کو آپ نے کیسے پیش کرنا ہے، اس صورت کے جواب میں آپ کے ساتھ کون سے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ وہ الف لام میم وہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، اور یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک حرفی بھی ہوتے، 5 قسمیں ہیں ان کی، ایک حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی۔ ایک حرفی قاف، نون، صاد۔ 2 حرفی یاسین، طٰہٰ۔ 3 حرفی الف لام میم، طاسیم میم۔ اور یہ 4 حرفی بھی ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم را۔ یہ 5 حرفی بھی ہوتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف۔ تو ایک حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی حروف مقطعات قرآن مجید کی ان اہم صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، کبھی درمیان میں نہیں آتے، ہمیشہ پہلی آیت ہوتے ہیں، اور ان صورتوں کے شروع میں آتے ہیں جو حالات کے اعتبار سے، دعوتی پہلو کے اعتبار سے انتہائی اہم صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں خاص اللہ کی طرف سے یہ ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس کو مفسرین مترجمین یوں کہہ کے گزر جاتے ہیں، اس کا معنی اور حقیقی مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب ہونے میں اور کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ اللہ نے آگے 5 صفات ان کی ذکر کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب،
متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، وہ مما رزقناہم ینفقون ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک پہلی کتابوں پر اور اس کتاب پر پورا ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقی وہ ہیں جن میں 5 صفات پائی جاتی ہیں، تو یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں 2 تمغے اللہ کی طرف سے ہیں، 2 تمغے۔ پہلا اولئک علی ھدی من ربہم، جان لو یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت پر چل رہے ہیں۔ یہ تو دنیا میں نشانی ہے۔ آخرت میں قبر میں حساب میں ہمارے پاس آئیں گے، ہم انہیں کھڑا کر کے کہیں گے اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب زندگی گزار کے آنے والے۔ یہ متقین ہیں۔ اور آگے آ رہے ہیں کافر کا تذکرہ اور اس کے بعد ہے منافق کا۔ تو انسانوں کی یہی 3 قسمیں ہیں دنیا میں، یا کوئی مومن ہے خالص، یا کوئی کافر ہے خالص، یا کوئی منافق ہے جو دعویٰ ایمان کا رکھتا ہے لیکن دل میں کفر ہے۔ پہلی 5 آیتیں اور 5 صفات ان کے لیے ہیں جو خالص مومن، اور آگے 2 آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو پکے کافر ہیں، جن کو اللہ اس نام سے پکارتے ہیں کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، کفر میں پکے ہیں، سواء علیہم انذرتہم، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، پیغام پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، آخرت سے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اللہ کا حکم ان تک پہنچے یا نہ پہنچے، لا یؤمنون، وہ ایمان سے نفع اٹھانے والے نہیں ہیں، اور ان کے دلوں پر مہر ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اور مہر یہ محاورہ ہے اصولی اور پکا فیصلہ کا۔ ہم اپنے محاورے میں جس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس بات پہ مہر لگ گئی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پکی بات ہو گئی۔ ان کے دلوں پر مہر ہے، یعنی پکا فیصلہ اللہ نے دلوں کے لیے کر دیا کہ اس دل میں ایمان نہیں آئے۔ ان کے کانوں پر مہر ہے، وہ حق سن نہیں سکیں گے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور حق سے پردہ ہے ان کی آنکھوں پر، کبھی حق ان کو دکھائی نہیں دے۔ آخرت میں ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب۔ انسانیت کی تیسری قسم نفاق والے، وَمِنَ النَّاسِ آیت نمبر 8، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ اپنے جانوں کے سوا کسی کو دھوکے میں نہیں ڈالے ہوئے، ان کا دھوکہ ان کی ذات کی طرف لوٹ رہا ہے، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کا، دھوکہ دینے کا، جھوٹ کا مرض لگ گیا، اور جس نے نفاق کا مرض دل میں پالا ہے اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ سن لیجئے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کو اس مرض اور بیماری میں بڑھا دیتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کو ان کے جھوٹ کا پتہ ہے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دے نہیں سکتے۔ نشانی کیا ہے؟ نفاق کی ایک نشانی یہ ہے، اگلی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، اللہ کے حکموں کو مت کاٹو، نبی کی اطاعت کرو، لا تفسدوا فی الارض، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ایمان اور کفر دونوں کو اکٹھا لے کے چل رہے ہیں، انما نحن مصلحون، جواب آ رہا ہے الا انہم هم المفسدون، یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ایمان اور کفر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں انسانوں کی 2 ہی تقسیمیں ہیں۔ سورہ تغابن میں اللہ فرماتے ہیں والذی خلقکم، اللہ تمہارے خالق ہے اور اسی کا فیصلہ ہے، فمنکم کافر ومنکم مومن، یا تم مومن رہو گے اللہ کے ہاں یا اللہ کے نزدیک کافر ہو، تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ اگر نفاق ہے تو نفاق کا نتیجہ اللہ کے ہاں کفر ہی ہے۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون، یاد رکھو یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور اور احساس نہیں۔ ایک نشانی ان کی یہ بھی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان کے اس معیار کو چھو لو
ویسے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح دیگر صحابہ ایمان لے آئے ہیں۔ قالو، وہ کہتے ہیں، نؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لے آئیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے، انہوں نے مکہ والوں سے بگاڑ لی، سرداروں سے بگاڑ لی، آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، قربانیاں دے رہے ہیں، اور اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، کاروبار چھوڑ، تو بیوقوفی ہے۔ جواب، الا انہم هم السفہاء، یاد رکھیے یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، انہیں اپنی بیوقوفی کا احساس نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک نشانی یہ بھی ہے، جب ان سے کہتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی میں الگ بیٹھتے ہیں اپنے سرداروں کے ہاں، اور وہ کفر کے سردار جو اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو براہ راست توڑتے ہیں، اللہ نے ان کو سردار نہیں کہا۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے کہا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے ہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ شیطنت ایک صفت ہے، یعنی فساد پھیلانا، گمراہی پھیلانا۔ شیطان کو اس لیے شیطان کہا جاتا ہے کہ وہ شر و فساد پھیلاتا ہے، اس کا نام تو شیطان نہیں، شیطان تو صفت ہے، نام تو اس کا ابلیس ہے۔ تو یہ اپنے سرداروں اور شیطانوں کے ہاں جب الگ تنہائی میں ہوتے ہیں، قالو، کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ایمان والوں سے تو ہم سر راہ مذاق کر لیتے ہیں۔ جواب آیا آیت نمبر 15 میں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق کریں گے قیامت کے دن، جب ان کے اعمال ان کے سامنے ہوں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، آج دنیا کی زندگی میں اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ اس سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے گمراہی کے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ یہ کیا دیا ہے اور کیا لیا ہے، اسی لین دین کے معاملے کو تجارت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت دے دی ہے، گمراہی خرید لی ہے، کیا لوگ ہیں، فما ربحت تجارتہم، کیسی تجارت اور کیسا سودا کیا ہے، ان کی اس تجارت نے انہیں ذرا بھی نفع نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت کے راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ ان کی مثال نفاق کی، منافقت کی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، اپنی طرف سے زندگی گزار رہا ہے اور ایک نظریے پہ چل رہا ہے، نفاق کے نظریے پہ چل رہا ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، کوئی آدمی اندھیرے میں روشنی جلائے، آگ جلائے، جب اس کا پورا ماحول روشن ہو جائے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو ختم کر دے، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دے، لا یبصرون، انہیں کچھ بھی نظر نہ آئے۔ نفاق والا منافق ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے اور ایمان اور کفر کے درمیان کا راستہ اپناتا ہے، کاوش بھی کرتا ہے، لیکن ایک وقت موت کا ایسا آئے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی بھر کی کمائی ختم ہو گئی۔ وہ آج بھی اندھیروں میں ہے، جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا وہ وہیں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور کبھی اس حالت سے لوٹ نہیں سکیں گے۔ یا ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے ایک تیز بارش آئے، اس میں اندھیریاں ہوں، اس میں گرج ہو، اس میں چمک ہو، یہ ظلمات ورعد وبرق، یجعلون اصابعہم، جب آندھی آتی ہے، گرج چمک ہوتی ہے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے، اصابعہم یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، اس گرج چمک کی تیزی کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ جس طرح اللہ جل شانہ نے کسی بستی کو بارش سے گھیر لیتے ہیں اور آبادی والے ڈر جاتے ہیں، منافقین کو بھی واللہ محیط بالکافرین، اللہ جل شانہ نے ان کافروں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ خوش اسلوبی کے ساتھ آیتیں چلاتے ہوئے جہاں منافقین سے اللہ نے مضمون شروع کیا تھا، دیکھیے گا محیط بالکافرین، اختتام الکافرین پہ کیا ہے۔ اللہ کے ہاں نتیجے کے اعتبار سے منافقین کافرین ہی ہیں، اور آخر میں واللہ محیط بالمنافقین نے کہا، واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق، قریب ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، یہ ایسے نفاق والے ہیں جب بجلی چمکتی ہے، کوئی راستہ بنتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ نفع ہے ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور جب کبھی حالات سخت آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب بجلی چمکتی ہے
روشنی نظر آئے تو جیسے ایک آدمی چل پڑتا ہے، اندھیرا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی وَلَوْ شَاءَ اللہ انہیں اس بات کی وعید سناتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا اللہ ان کی سماعتوں کو اس دنیا ہی میں ختم کر سکتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں سزا دے سکتے ہیں، ان کی آنکھوں کو نابینا کر سکتے ہیں، ان کے کانوں کی سماعت کو چھین سکتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسانوں کی تینوں قسموں کو بیان کرنے کے بعد پہلے 5 آیتیں متقین، 2 آیتیں کافروں کے متعلق، 13 آیتیں منافقین کے متعلق بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے 20 آیتوں کے بعد 21ویں آیت میں ایمان والوں کو نہیں، سارے انسانوں کے خطاب، ایمان والے آپ بھی سن لو، کافروں تم بھی سن لو، منافقوں تم بھی سن لو، ان تینوں کو اللہ نے جمع کیا ہے ایک لفظ سے، یا ایھا الناس، اے جہاں بھر کے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، اس سے پھل پیدا کیے، اس لیے کہ تم اس اللہ کو جانو اور پہچانو۔ یہ کام ایک ہی ہستی کر سکتی ہے، دنیا میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے جانتے بوجھتے تم شریک نہ ٹھہراؤ، انتم تعلمون، تم سب جانتے ہو، تمہیں علم، عقل اور شعور اللہ نے دی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تمہیں ہمارے اس نازل کیے جانے والے کلام میں ذرا سا بھی شک ہے تو تم اس بات پہ غور نہیں کرتے۔ فَأْتُوا، ہم زمانے بھر کے شاعروں کو، ادیبوں کو، پورے انسانوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جن کی اپنی زبان ہے، جن کی شاعری کے موٹے موٹے دیوان اور کتابیں ہیں، وہ اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھائیں۔ لاؤ تم وَادْعُوا شُہَدَاءَکُم، اپنے گواہوں کو، حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا تم نہیں کر سکتے اور ہرگز کر بھی نہیں سکتے تو ڈرو اس جہنم سے، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وہ پتھر جن کو لوگ معبود جانتے تھے، اللہ ان پتھر کی مورتیوں کو ان کے ساتھ جلا کے دکھائیں گے، لیجئے جہاں تم جل رہے ہو تمہارے یہ جھوٹے معبود بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں۔ عدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اور ادھر وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کو خوشخبری دیجئے، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے ان کو رزق دیا جائے گا اس جنت میں تو وہ کہیں گے یہ پھل، یہ روزی، یہ رزق تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا ہے۔ اس میں ورائٹی اتنی ہوگی، صبح اور شام کے کھانے میں، اللہ کی دی جانے والی نعمتوں اور لذتوں میں۔ اللہ فرمائیں گے اتوا بہ متشابہا، تمہیں کھانا ملتا جلتا دیا گیا ہے لیکن ہر کھانے کا ذائقہ اور اس کی لذت اللہ نے جدا رکھی ہے۔ تمہارے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اور معبودان باطلہ، جھوٹے خداؤں کی مذمت کرتے ہوئے ایک بار ایک جملہ ارشاد فرمایا مکہ میں، اور کہا کہ دیکھیے تمہارے جھوٹے معبود تو ایسے ہیں، تمہارے بت وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ جھوٹے معبود ان کے مکھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے، یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، یہ تو مکھی سے واپس چیز لینے کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ تو اس طرح کا مضمون جب بیان کیا تو کفار نے بجائے اس کے کہ وہ اس کا جواب دیتے، اللہ کی بڑائی کو مانتے، اپنے جھوٹے خداؤں کی جو ہے وہ اس حاجت کو دیکھتے کہ ہمارے معبود ایسے ہیں جو نہ تو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ مکھی کی سے چھینے جانے والی کسی چیز کو واپس لے سکتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی بجائے کہنے لگے تمہارا خدا کیسا ہے جو باتوں میں، کلام میں ایک مکھی کی بات کرتا ہے، ایک حقیر چیزوں کی بات کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں یہ آیت نمبر 26 اتاری، ان اللہ لا یستحیی
اللہ کو اس بات سے کوئی بھی عار نہیں اور شرماتے نہیں اس بات سے کہ کسی بات کو مثال بیان کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے اللہ مچھر کی بات کریں، مکھی کی بات کریں، یا اس سے بھی زیادہ کسی چھوٹی مخلوق کی بات کریں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، آگے آپ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح کی ایک آیت اتار کر تمہارے ایمان اور کفر کے لیول کو چیک کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے پیمانہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے ایک باؤزہ کی بات کی، ایک مچھر کی، ایک مکھی کی، تو انسانوں کی دو قسمیں ہوگی۔ اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، ایک ایمان لانے والے، انہوں نے کہا کہ یہ حق ہے اور یہ درست ہے، ہمارے رب نے بالکل صحیح فرمایا۔ واما الذین کفروا، اور وہیں وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کے اللہ کو ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یضل بہ کثیرا، اسی طرح کی ایک جملے، ایک آیت، ایک مثال سے ہم مخلوق کی بہت ساری اقسام کو، بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سوں کو ہم ہدایت دے دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ کا عادی ہو جائے۔ اور اللہ کے ہاں وہ کون ہوتا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، کلمے کو، حکموں کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے ہر وہ حکم جن کے ملانے کا حکم دیا ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ ہر اس رشتے کو جہاں صلہ رحمی ہے وہ کاٹ دیتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اپنے گناہوں سے فساد کرتے ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، اے انسانوں تم کیسے اس ذات عالی کا انکار کرتے ہو۔ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ہماری زندگی کے سارے جہان اس میں ہیں، ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، نہ ہونے کو ہونا کیا، پھر زندگی کو موت سے، پھر موت کو دوبارہ زندگی سے، اور زندگی دے کر اپنے سامنے حساب و کتاب تک، یہ ساری زندگی کے مرحلے ایک آیت میں بیان کیے ہیں۔ کنتم امواتن، تم کچھ نہ تھے، فاحیاکم، تم نے زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اپنے سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال و جواب کریں گے، تم لوٹ کے اللہ کی طرف جا رہے ہو۔ تم جانتے نہیں، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو 7 آسمانوں میں برابر جس نے تقسیم کیا، اس اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی قدرتیں کتنی اعلیٰ ہوں گی، اور اس کا علم کتنا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ کائنات کی ہر چیز اور ہر ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان کیا کہ انسان دنیا میں کیسے آیا ہے، دنیا میں آنے کی تاریخ کیسے ہے۔ انسان اس سیارے کی مخلوق نہیں ہے، انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے مذہب اس کو بتاتا ہے، اس کی تاریخ اس کو بتاتی ہے، اس کا شعور اس کو بتاتا ہے کہ انسان کہیں اور سے آیا ہے، اس کا وطن کوئی اور ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 30 میں اس کو بیان کیا کہ انسان دنیا میں آیا کیسے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، سنیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کیجئے جب تیرے رب نے ایک بار فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، جس کو میں اپنی صفات دوں گا، جس کو ذمہ داریاں دوں گا۔ تو یہ زمین تو بہت پہلے کی ہے، انسان بہت بعد میں آیا، جہاں کتنی مخلوقات، کتنے جانور آباد رہے، جنات آباد رہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا، جو اللہ کے مقربین فرشتے ہیں، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ اس میں وہ مخلوق دوبارہ پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے، اس سے پہلے یہ خون بہا چکے ہیں۔ ان کے سامنے جنات کے احوال تھے، بڑی بڑی جنگیں، بڑی بڑی لڑائیاں، اللہ ان ساری مخلوقات کو ختم کر چکے تھے، اور یہ زمین کا پورشن خالی ہے، اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اس پورشن میں، اس زمین کے ٹکڑے میں، اس علاقے میں، اس سیارے میں جسے زمین کہا جاتا ہے، الارض کہا جاتا ہے، ہم
ایک مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، اور وہ صرف مخلوق نہیں، وہ خلیفہ ہوگا جس کو ہم اپنی صفات اور ذمہ داریاں دیں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ اگر آپ کو ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے جو صرف عبادت کرے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس، تسبیح ہم بیان کر رہے ہیں، تحمید ہم بیان کر رہے ہیں، آپ کی پاکیزگی ہم بیان کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جس لیول کی، جس معیار کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس کو تم نہیں جانتے۔ اس کے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ تو دیکھیے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اگر صرف تسبیح و تحمید ہوتی تو پھر تو فرشتے کافی تھے۔ انسان کو پیدا کرنے کے مقاصد اور تھے، اپنی شریعت کو، اپنے احکام کو نافذ کرنا، ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اللہ کی طرف سے ملنے والے ٹارگٹ اہداف کو پورا کرنا، اور اللہ جل شانہ کا یہ فیصلہ تھا کہ صرف عبادت نہ ہو، وہاں سچ جھوٹ سے ٹکرائے، وہاں حق باطل سے ٹکرائے، وہاں غلط صحیح سے ٹکرائے، وہاں باطل کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آیا جائے۔ فرشتوں میں یہ صفت نہیں ہے۔ فرشتے گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کر سکتے ہی نہیں ہیں، ان پر ذمہ داری ہی نہیں ہے، وہ کسی چیز کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ انہیں وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ کھا ہی نہیں سکتے۔ انسان کو اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کو ذمہ داریاں بھی ہیں، جس کو شہوات بھی ہیں، لذات بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، امراض بھی ہیں، وہ بہک بھی سکتا ہے، وہ بھٹک بھی سکتا ہے، وہ صحیح اور غلط میں غلط کا انتخاب بھی کر سکتا ہے، وہ حق اور باطل میں باطل، لیکن وہ باطل چھوڑ کے حق کی طرف آئے گا، وہ غلط چھوڑ کے صحیح کی طرف آئے گا۔ تو انسان ایک ایسی مخلوق، ایسا خلیفہ جس کو اللہ نے ذمہ داری دینی ہے، اللہ جل شانہ نے اسے اپنا علم منتقل کیا۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے جو فرشتوں میں نہ تھی۔ اللہ کا علم وحی کی شکل میں کسی بھی مخلوق کی طرف منتقل ہو، یہ آپ اور میں اللہ کی واحد مخلوق ہیں جن کو براہ راست علم الہی وحی کی صورت میں نبی کے واسطے سے اللہ کا علم منتقل ہوا۔ یہ اللہ کا علم جس کا پہلا نمونہ قرآن مجید ہے، یہ انسانوں تک، مخلوق تک، آپ تک، میرے تک پہنچا ہے۔ یہ صفت اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی، اس لیے انسان کا مرتبہ بلند ہے علم کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ علم ہم نے وحی کے ذریعے آدم کو منتقل کیا جو انسان اول تھے۔ سارے اسماء، صفات، چیزوں کی ترتیب، ان کے خواص، اللہ جل شانہ نے پورا کا پورا علم ان میں منتقل کیا۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے لا کے پیش کیا اور فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ علم ان کے سامنے پیش کیا، وہ کچھ نہ بتا سکے، تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو ہمیں عطا کرے۔ اور ہم نے جو کہا تھا وہ ہم نے اپنے پرانی مخلوقات کو دیکھ کے کہا تھا۔ ہمارا کام آپ کے فیصلے پر اعتراض کرنا نہیں، تیری ذات ہر اعتراض سے، ہر الزام سے پاک ہے۔ سبحانک لا علم لنا، ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، آپ علیم ہیں، آپ حکیم ہیں۔ اپنے علم میں سے علم، اپنی حکمت میں سے حکمت کسی مخلوق کو عطا کر دیں تو ہم اس پر کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے۔ سبحانک، یہ قرآن مجید کی پہلی بہترین دعا ہے جو اس کنورسیشن میں اللہ جل شانہ نے ہم تک پہنچائی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ نے فرمایا آدم آپ بتائیے ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، آدم فر بولے، ایک علم ہے جو ان کی زبان سے جاری ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، فرشتوں سے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمان و زمین کا غیب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ ہم نے اس علم کی بنیاد پر فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت کا نہ تھا کہ اس کے سامنے جھک جائیے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے سجدے سے مراد زمین پہ ٹک کر جیسے ہم عبادت کا سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ نہیں، آدم کے سامنے جو ہے وہ تھوڑا سا بینڈ ہونا، جھکنا،
ان کے علم سے، یہ بھی سجدے کا ایک معنی ہے۔ اور اگر پورا معنی لے لیا جائے کہ زمین پر ماتھا اور ناک رکھ کر، پیشانی رکھ کر سجدہ کرنا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، عظمت کے اظہار کا، اقرار کا سجدہ تھا، جو پہلی شریعتوں میں جائز رہا۔ جیسا کہ ہم سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ ہاں، امت مسلمہ میں جو احکام شریعت ہمیں دی گئی ہے اس میں سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا تاکہ شرک کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آدم کو جو سجدہ کیا فرشتوں نے، تو سب نے مل کے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ شیطان کیا ہے؟ ابلیس، اس کی مختصر تاریخ سورہ کہف میں بھی ہے، یہ جنات میں سے تھا، یہ فرشتوں میں سے تھا نہیں، لیکن عبادت کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے اسے وہ مقام حاصل تھا کہ اس کا شمار گویا فرشتوں میں ہوتا تھا۔ تو عبادت چونکہ فرشتوں کے ساتھ، تو جب حکم ہوا تو یہ حکم اس کو بھی تھا، لیکن اس نے انکار کیا، اور انکار کیا ہے اپنی عقلی دلیل کی بنیاد پر، جو 8ویں پارے سورہ اعراف میں آئی ہے۔ اس نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، وجہ یہ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، اور ایک بہتر بدتر کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ مٹی کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، میں اپنے مٹیریل کے اعتبار سے آدم سے اعلیٰ ہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہاں عقل، یہاں مٹیریل پر مدار، یہاں اللہ کے حکم سے روگردانی، یہ وہ گناہ ہے جو رہتی دنیا تک مثال بنے گا، اور تمہیں یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ کسی بھی قربت والے کو اللہ کے احکام سے روگردانی کی جرت ہو۔ الا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، کفر کا راستہ اپنایا، اور وہ اللہ کے دربار سے نکالا گیا۔ ہم نے کہا ہے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور یہاں سے کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ درخت کا ذکر نہ کہیں قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں گندم تھی، گندم درخت نہیں ہوتا، قرآن میں الشجرہ کے الفاظ، اور گندم کو کوئی بھی درخت نہیں کہتا، وہ کوئی بھی درخت ہے۔ بعض نے سیب کا تذکرہ کیا، بعض نے کسی کا، قرآن مجید نے، حدیث نے اس سے صرف نظر کیا، وہ جنت کا کوئی بھی پھلدار درخت ہو سکتا ہے۔ فتکونا من الظالمین، اب یہاں جب یہ حکم آیا کہ آپ جہاں سے مرضی کھائیے، اور وہاں ایک درخت سے منع کیوں کیا تھا؟ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں اللہ جل شانہ نے آدم کو، ان کی بیوی کو، پوری انسانیت کو دنیا میں بھیجنا تھا، اور اس سے پہلے جو جنت میں رکھا گیا ہے وہ آدم اور ان کی اولاد کا وہ ٹریننگ کا زمانہ تھا، وہ تربیت تھی، اور جہاں یہ حکم ہے کہ یہاں سے بھی کھائیے، یہاں سے بھی کھائیے، یہاں بھی کھائیے، یہ امر ہے، وہیں انسانوں کو اس بات کی تعلیم دینا تھی کہ اللہ کا وہ بھی حکم ہوتا ہے جو نہ کرنا ہو۔ جس طرح کرنا ایک حکم ہے، اس طرح نہ کرنا بھی ایک حکم ہے۔ جس طرح کرنے پر اجر اور ثواب ملتا ہے، اسی طرح بعض کاموں سے رک جانے پر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ تو کیجئے، بس ایک یہ کام نہ کیجئے، تاکہ انسان کو، آدم کو، اس کی سرشت کو اس بات کی تعلیم ہو کہ نہ کرنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ اسی طرح دین میں احکامات کی بنیاد بھی دو ہیں، کچھ اوامر ہوتے ہیں، کچھ نواہی ہوتے ہیں۔ ان اللہ یأمر، اللہ حکم دیتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، آگے وینہا، ان چیزوں سے اللہ روکتے ہیں۔ تو اس کی اللہ جل شانہ نے یہاں ترتیب اور تربیت دی ہے۔ اضلہم الشیطان، شیطان نے پھسلایا اور قسم دی اور کہا کہ اللہ کا قرب پا جاؤ گے، اور ان کو اس جگہ سے نکلوایا جہاں وہ تھے۔ ہم نے کہا زمین میں اتریے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، حق اور باطل، صحیح اور غلط، اس کا ایک شیطان کے فیصلے اور اس کے ہتھ کنڈے ہوں گے، اللہ اس کو اختیار دیں گے، دوسری طرف رحمان اللہ اور اس کے احکامات ہوں گے۔ حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ ایک معیار بن کر دنیا میں آپس میں ٹکرائیں گے۔ جائیے دنیا میں، یہی انسان ہوں گے، آدم اور اس کی اولاد، اور ادھر ابلیس اور اس کی ذریت، اور یہ مقابلہ جب تک اللہ چاہیں گے یہ باقی دنیا میں رہے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین میں تمہارے لیے ایک مستقل ٹھکانہ ہے،
نفع اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ آدم دنیا میں آئے لیکن پشیمان تھے کہ مجھ سے اللہ جل شانہ کے حکم میں کوتاہی ہو گئے۔ آدم نے اللہ سے دعا کی اور چند کلمات دعا کے سیکھ لیے، جس کی بنیاد پر فتاب علیہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سورہ اعراف میں اللہ نے وہ کلمات بتا دی ہیں۔ قالا، آدم اور حوا دونوں کثرت سے یہ دعا کرتے رہے، اللہ ہی نے ان کو دعا سکھائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس بنیاد پہ اللہ نے ان کے اس کوتاہی کو معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تم زمین میں اترو، میری طرف سے جو ہدایت کا پیغام اور وحی آتی رہے گی، جو پیغام ہدایت پر عمل کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ جو کافر ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ جہنم والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 39 آیتیں، اس کا آغاز اور اس کی تمہید مکمل ہو گئی، اور یہ انسانوں کی تاریخ تک ہم اس کو مکمل پڑھا۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ دوسرے حصے میں انشاءاللہ 40 منٹ کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم بنی اسرائیل، یعنی وہ پہلی امت جن پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں رسالت اور تورات کی شکل میں پہلی کتاب جسے دی تھی، اس قوم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ اور اپنی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا، بنی اسرائیل کی تاریخ پر مشتمل آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔